بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 27 ستمبر اور ہفتے کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج جو پہلی خبر ہے وہ پشاور سے ہے. بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. عمران خان کی ہدایت پر پارٹی کو انہوں نے کہا تھا اور پاکستان کے عوام سے ہی اپیل کی تھی کہ وہ اپنے حقوق کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے اور فسطائی حکمرانوں سے نجات کے لیے، ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے لیے باہر نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. جب تک پاکستان کے عوام گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، احتجاج ریکارڈ نہیں کروائیں گے، اس وقت تک اس ڈکٹیٹرشپ سے جان چھڑوانا بہت مشکل ہے. لہذا کل دن سے ہی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں اور جلسہ گاہ میں کرسیاں، میز، سب کچھ لگا دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے وہاں پہ شہید ہونے والے جتنے بھی سیاسی کارکن ہیں رجیم چینج آپریشن کے بعد، ان سب کی تصاویر نمایاں طور پر لگائی گئی ہیں. شہید ارشد شریف کی تصویر بھی نمایاں طور پر لگائی گئی ہے. اور جو اطلاعات آ رہی ہیں، آج کے جلسے میں شہید ارشد شریف کی ویڈیو بھی چلائی جائے گی. یہ ایک اچھی شروعات ہے اور ایک ایگریسو جارحانہ انداز ہے. یہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے عوام اپنے اپنے کرپٹ حکمرانوں سے، فسطائی حکمرانوں سے نجات حاصل کر چکے ہیں اور پاکستان ابھی باقی ہے. کیونکہ پاکستان میں اس وقت عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ عاصم لا چل رہا ہے، نہ ہی مارشل لا اور نہ ہی آئین، نہ ہی قانون، نہ ہی جمہوریت، بلکہ عاصم لا چل رہا ہے. فرد واحد کی حکمرانی ہے اور اس حکمرانی سے نجات ہر صورت میں ضروری ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں، علیمہ خان، ڈاکٹر عظمیٰ، نورین خان صاحبہ اور دیگر فیملی ممبر جو ہیں وہ رات گئے ہی جلسہ گاہ پہنچ گئے اور ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا. تو لہٰذا آج کا جو دنگل ہے وہ پشاور میں لگنا ہے، سیاسی دنگل ہے. اور یہ ایسے ماحول میں ہو رہا ہے کہ جب خیبر پختونخوا میں ایک غیر اعلانیہ فوجی آپریشن چل رہا ہے جس میں بے گناہ بچے اور خواتین اور معصوم جو بے گناہ لوگ ہیں وہ بھی مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. اور تازہ ترین واقعہ جو ہے وہ وادی تیرہ میں ہوا، جہاں 9 خواتین، 6 بچوں سمیت 25 سے 30 پختون عوام جو بالکل معصوم تھے اور وہ شہید ہوئے. اور ان کی شہادت پہ ان کی بے گناہی کا ثبوت اور گواہی دی IGFC میجر جنرل صاحب نے. انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا. تو یہ سچویشن چل رہی ہے. دوسری جانب اور ایک ایسے ماحول میں بھی ہو رہی ہے جب ایکسٹینشن کی باتیں سر عام ہو رہی ہیں اور واشنگٹن میں، وائٹ ہاؤس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے اردلی وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، امریکی حکام، امریکی انتظامیہ، امریکی حکومت کے ساتھ جشن منا رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کو کوئی بہت بڑا رول ملنے والا ہے جس میں سب کچھ چلے گا. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی خبر ہے جی، خواجہ آصف صاحب اس وقت موجود ہیں امریکہ میں. وہ بھی موجود ہیں جی، فارم 47 کے وزیر دفاع ہیں. ہماری اطلاع کے مطابق جو ایک ایکسکلوسیو خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے انٹرویو دیا مہدی حسن صاحب کو اور مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ مہدی حسن صاحب کو باقاعدہ طور پہ اپروچ کیا خواجہ صاحب نے کہ جناب میرا انٹرویو ہر صورت میں ہونا چاہیے. ادھر ادھر سے باتیں کر کے وہ پہنچے کہ جی میرا انٹرویو ہونا چاہیے. تو مہدی حسن صاحب نے ان کا انٹرویو لے لیا، بلکہ صرف انٹرویو نہیں لیا بلکہ سب کچھ ہی ان کا لے لیا. اور اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے، ظاہر ہے خواجہ آصف صاحب گئے تھے کہ پاکستان کے جیسا میڈیا ہے، جیسے وہ مل ملا کے کھیلتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ جناب آج میں نے بلا لو، تو وہ اینکر صاحب بلا لیتے ہیں. ہمارے دوست ہی ہیں، سب کو پتہ ہی ہے، کبھی کسی پروگرام میں کبھی کسی پروگرام میں دیکھا دیکھی. اور کیونکہ گپے شپے لگاتے رہتے ہیں، PR اچھی ہے، اس لیے وہ اینکر کو فون کرتے ہیں، وہ بلا لیتے ہیں اور ون آن ون جو باتیں کرتے ہیں کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ مہدی حسن صاحب کے ساتھ جب ان کا ٹاکرا ہوا تو مہدی حسن صاحب نے کوئی رعایت نہیں کی بلکہ ان کو آئینہ دکھایا، بلکہ بے لباس کیا، ننگا کیا پورے نظام کو، پورے سسٹم کو، بلکہ خواجہ آصف صاحب سے کروایا. اور ایک تو انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ یہ عمران خان کا ٹویٹ اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے؟ تو خواجہ صاحب نے کہا جی وہ تو عمران خان صاحب جیل سے چلا رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ وہ انڈیا چلا رہا ہے اور انڈیا سے ان کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، تو آپ عمران خان صاحب پہ غداری کا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ کہ وہ غدار ہیں، وہ ملک دشمن سے ملے ہوئے ہیں اور ان کا ادھر چل رہا ہے. آپ کے پاس سورس کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس انٹیلیجنس سورس ہے. اب میرا خیال ہے کہ میں ISI اور MI اور ISPR اور IB ان سے کہوں گا کہ وہ ضرور اس بارے میں کہیں کہ کیا واقعی خواجہ آصف صاحب کو آپ لوگوں نے کوئی ایسی انفارمیشن دی ہے یا پھر وہ آپ کو بدنام کرنے کے لیے وہ تلے ہوئے ہیں. تو اس پہ ذرا سوچنا چاہیے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اگلا سوال انہوں نے پوچھا کہ مہدی حسن نے، انہوں نے کہا جی کہ یہ اتنی زیادہ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے. آپ نے ایمنسٹی انٹرنیشنل، انہوں نے کہا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک پیٹنٹ کے تحت عمران خان کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا ہوا ہے. اور ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی یہی بات کہہ رہی ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں موجود UN کا ورکنگ گروپ بھی یہی بات کہہ رہا ہے. انٹرنیشنل قانون کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں اور UN واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ آپ انٹرنیشنل قانون توڑ رہے ہیں. تو عمران خان کے دور میں تو اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا جی عمران خان کے دور میں نواز شریف جیل میں تھے. تو اس کے بعد مہدی حسن صاحب نے کہا تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ماضی میں اگر کوئی غلط ہوتا رہا ہے تو جرم کا جواب آپ بھی جرم ہی کریں گے؟ تو یہ بات، اس کا کوئی جواب نہیں تھا. پھر مہدی حسن صاحب نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت کو آؤٹ کرنے کے لیے، الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے آپ نے جوڈیشری کو ساتھ ملایا، آپ نے انتخابی نشان ان سے چھینا، اور یہ سب کچھ آپ نے کر کے اس کے بعد آپ یہ اس وقت آپ جس حالت میں بیٹھے ہیں تو یہ آپ کی اوقات ہے. لیکن اس کا جواب بھی خواجہ صاحب کے پاس صرف یہ تھا کہ میں بھی 6 ماہ جیل میں رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو تو جنرل باجوہ صاحب نے میرا خیال ہے گرفتار کروایا تھا یا کیا تھا، اور ان کے سسر کے ذریعے ہی وہ آپ رہا ہوئے تھے خواجہ صاحب. تو آپ میرا خیال ہے ان سے پوچھیں کہ کون سی اسائنمنٹ آپ کو جنرل باجوہ نے دی تھی جو کہ آپ نے نہیں کی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا. اس کے بعد ہے جی اگلی بات جو ہے وہ بہت ہی خطرناک، کیونکہ مہدی حسن نے پوچھا کہ خواجہ آصف صاحب یہ جو نیوکلیر جوہری ہتھیاروں کے بارے میں آپ جو بیانات دیتے ہیں، اور سعودی کنگ جو ہیں، سعودی پرنس، انہوں نے بھی کہا ہے امریکن سینیٹر سے کہ ہمیں جوہری ہتھیار بنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم یہ پاکستان سے خرید لیں گے. تو کیا آپ جو ہیں یہ آپ نے کوئی اس طرح کی آفر لگائی ہوئی ہے کہ آپ اپنے جوہری ہتھیار جو ہیں دوسرے ملکوں کو فروخت کریں گے اور اس کے لیے دولت کمائیں گے؟ اس کا جواب خواجہ صاحب کے پاس نہیں تھا. اور اسی طریقے سے ایک اور بات انہوں نے کہی، جو اگلی بات ہے وہ تو ساروں کے لیے شرمناک، بلکہ اس پہ تفسیر بھی ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں، انہوں نے کہا جی کہ آپ وزیر دفاع ہیں، تو آپ وزیر دفاع ہیں تو امریکہ میں جو وزیر دفاع ہے، آرمی چیف وزیر دفاع کے انڈر کام کرتا ہے اور اس کا باس ہوتا ہے. تو آپ بھی، آپ کے آرمی چیف آپ کے انڈر ہیں یا آپ ان کے باس ہیں؟ تو خواجہ صاحب نے یہ بات تسلیم نہیں کی، جبکہ حقیقت ایسا ہی ہے. آئین اور قانون کے مطابق وزیر دفاع چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں وزارت دفاع کے، اور ایئر چیف ان کے انڈر ہے، نیول چیف ان کے انڈر ہے، آرمی چیف ان کے انڈر ہے، انٹیلیجنس کے چیف ان کے انڈر ہیں، اور چیئرمین جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر جو کہ سب سے اوپر ہوتے ہیں وہ ان کے انڈر ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، امریکہ میں تو ڈیپ سٹیٹ ہے، تو اس کے بعد پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو سب کچھ جنرل صاحب ہی کرتے ہیں، تو جنرل صاحب ہی ہیں سارا کچھ، یہ وہاں پہ اور اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت ہیں سارا کچھ چل رہا ہے، اور ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے. اور یہاں پہ بھی وزیر دفاع نے، انہوں نے کہا کہ جی اس بات کو وہاں پہ بھی یہ گند گھول کے آ گئے جو کہ پاکستان میں گھولتے رہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہیں ان کو کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ بیل مجھے بھار. تو اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں مختلف قسم کے. جی عامر متین صاحب نے کہا کہ پاکستان کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. یہ سوچتے نہیں ہیں اس طرح کہ جیسے ہم سوچ رہے ہیں. میں عامر متین صاحب اور باقی دوست ہمارے جو ہیں جس طریقے سے سوچ رہے ہیں، عزت اور وقار، ملکی وقار بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ملک کی عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، قومی وقار، تو ایسا یہ سوچتے نہیں ہیں. خواجہ صاحب تو بہت خوش ہیں کہ ان کے جو باس ہیں انہوں نے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو اپنا بگ باس قرار دے دیا. پاکستان کا حکمران انہوں نے جنرل عاصم منیر کو کہہ دیا، انٹرنیشنل ایک اینکرز کے پاس بیٹھ کے. انہوں نے تو بلکہ خواجہ صاحب نے تو ان کی خوشنودی حاصل کر لی ہے، کیونکہ جنرل صاحب بھی بڑے خوش ہوں گے آج کہ جناب ہر طرف ان کا طوطی بول رہا ہے، اور ان کا وزیر دفاع بھی یہ بات کر رہا ہے. فارم 47 جس نے لیا ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟
تو خواجہ صاحب بہت خوش ہیں. خواجہ صاحب نے تو اپنی ڈیوٹی بھرپور طریقے سے ادا کی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جناب خواجہ صاحب نے کوئی غلطی کی، غلطی نہیں کی. انہوں نے اگلے الیکشن کا جعلی فارم 47 کی ابھی سے بکنگ کروا لی ہے. تو یہ ہے. اس کے بعد ایک اور کام ہوا. خواجہ صاحب اقوام متحدہ میں تھے کیونکہ خواجہ صاحب نے بڑی چولیں ماری ہیں، اور خواجہ صاحب اقوام متحدہ میں انہوں نے تقریر کی وزیر اعظم شہباز شریف کی نمائندگی کرتے ہوئے. تو پیچھے خاتون جہاں شمع جونیں جو بیٹھی تھیں، تو خواجہ صاحب ان کو پہچاننے سے انکاری ہو گئے سرے سے. انہوں نے کہا جی یہ جو پیچھے خاتون بیٹھی تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کون ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ تو فارن آفس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، انہوں نے کس کو بٹھانا ہے کیسے بٹھانا ہے یہ میرا ہیڈک نہیں ہے، اور نہ ہی میرے کوئی غلطی ہے. میں تو بہت پیٹریوٹک قسم کا فلسطینیوں کا ہمدرد ہوں اور اسرائیل کا مخالف ہوں. جبکہ اس کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد تصویریں آنا شروع ہو گئیں. شمع جونیں جو صاحبہ کی تصویر آ گئی شہباز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب کے درمیان میں، وہ کھڑی ہیں، تصویر بنوائی ہوئی ہے. پھر ایک اور تصویر آ گئی، اس میں خواجہ صاحب اور محترمہ شمع جونیں جو ہیں وہ کھڑی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور خاتون بھی ہیں. ظاہر وہ سٹاف جو ہوگا ادھر وہ بھی ہوں گے، ڈپلومیٹس ہوں گے یا میں نہیں جانتا. تو اس طریقے سے تصاویر آ گئیں، اور ہر فورم پہ میرا خیال ہے کہ جھوٹ بولنے کا انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے یہ کئی جھوٹ بولتے ہیں. اور اس کے بعد تنقید کر رہے تھے باقی لوگ بھی، شمع جونیں جو پہ تنقید کر رہے تھے. تو میرا ہے کہ ان کا کیا قصور ہے جی؟ ان کو تو جو اسائنمنٹ دی ان لوگوں نے وہ انہوں نے پوری کر دی، اور وہ یہ لے کے گئے ہیں، اور اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ تو پوچھا تو ان سے جانا چاہیے کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے پس پردہ پس چلمن. تو بہرحال خواجہ صاحب ایک بار پھر جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوئے، اور اسی لیے سوشل میڈیا پہ ان پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے. تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کل پھر کچھ دو چار باتیں کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے خلاف جھوٹے کیسز کے ٹرائل بھی قانون یا رول کے مطابق نہیں چلائے جا رہے، اور گزشتہ 2 سماعتوں میں جب سے نام نہاد واٹس ایپ ٹرائل کا آغاز کیا گیا ہے، نہ مجھے کارروائی کا پتہ ہے، نہ مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے، نہ جج صاحب کو، نہ میرے وکلا کو، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن چلے جا رہے ہیں کیونکہ حکم حاکم ہے. اور ایک اور بات جی، مہدی حسن نے خواجہ آصف صاحب سے پوچھا کہ یہ بتائیں، انہوں نے کہا میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں انچارج کون ہے اور پاور کہاں پر ہے. اگر عاصم منیر اور آپ میں اختلاف ہو جائے تو فائنل کال کس کی ہوگی، یعنی کہ حتمی فیصلہ کون کرے گا؟ تو مہدی حسن کا یہ سوال تھا. تو انہوں نے کہا جی ہم اختلاف رائے پر متفق ہو سکتے ہیں، ہم سب کچھ اتفاق رائے سے کریں گے. اور اس کا یہ جواب نہیں دیا کہ وہ میں نہیں کروں گا بلکہ فیصلہ جنرل صاحب کریں گے اور کس نے کرنا ہے. اس کے بعد ہے جی اگلی خبر، وہ ہے خاص طور پہ کشمیر سے. جی آزاد کشمیر میں کال دی ہوئی ہے ہڑتال کی، عوامی ایکشن کمیٹی موجود ہے، اور ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی کل کہ کوئی معاملات طے ہوئے ہیں. ہم نے چیک کیا، انہوں نے کہا جی یہ بالکل فیک نیوز ہیں، جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی اور کشمیری عوام ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور اپنے حقوق سے، اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور 29 تاریخ کو کشمیر میں بھرپور طریقے سے یہ ہوگا جی جلسہ، اور بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کیا جائے گا، احتجاج ہوگا، ہڑتال ہوگی، سب کچھ کیا جائے گا، کشمیر کو بند کیا جائے گا. اس لیے اس میں کوئی ادھر ادھر کی باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آزاد کشمیر میں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے پنجاب رینجرز تعینات کر دی ہے. تو پنجاب رینجرز جو ہیں ایک بار پھر وہی بات ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ یہ متنفر کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جس کے بعد حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے. اس کے بعد یہ ایک اور ایگریمنٹ ہوا ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ کر رہا ہے، دوسری جانب روس اور ایران کے درمیان $25 ارب مالیت کے 4 جوہری ری ایکٹر کی تعمیر کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں. اور اس طریقے سے پیرالل سب کچھ ہو رہا ہے، اور روس اور ایران اور چائنا، اور روس اور چائنا، اور روس، چائنا اور انڈیا، یہ ہمارے جو ریجنل ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور ہم اس دائرے سے نکل کر مغرب کی طرف دوڑ رہے ہیں.
تو یہ ہے پاور پالیٹکس، پاور کوریڈورز کا کھیل، کہ ہمیں مغرب بہت پسند ہے، مغربی حکمران بہت پسند ہیں، اور ہمارے جو فوجی بھائی ہیں، فوجی لیڈرشپ بلکہ کہنا چاہیے، وہ بہت زیادہ مرغوب ہیں، اور وہ ان کی مرغوب غذائیں ساری کی ساری امریکہ، برطانیہ، یورپ میں ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔